بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ایم سی کے اسپینٹ آفیشیل میں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مارچ کے تیسرے ہفتے کے 25 سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی کرنٹ افیئرز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ سب ہماری ویب سائٹ mckspant.com پر اویلیبل ہے۔ پی ڈی ایف فائل اویلیبل نہیں ہے، وہ جیسے ہی یہ منتھ کمپلیٹ ہوگا تو منتھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پی ڈی ایف فائل شیئر کی جائے گی۔ ویکلی پی ڈی ایف فائلز اس کے بعد شیئر نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا بیسک مقصد کاپی رائٹس مٹیریل ہے، کیونکہ ہمارا مٹیریل بہت زیادہ وداؤٹ ہمارے پرمیشن کے بغیر بہت زیادہ جو اکیڈمیز ہے یا لوگ ہیں اس کو شیئر کر رہے ہیں، جس سے آبویسلی اسپرنٹس کو گمراہی ہو رہی ہے، وہ ہمارے کانٹینٹ کو آگے جا کر سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم منتھلی بیسس پہ پی ڈی ایف فائلس کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ویڈیوز میں اور ہماری ویب سائٹ mckspant.com پر ویکلی وائز، ڈیلی وائز اور منتھلی وائز کرنٹ افیئرز ملتے رہیں گے۔ Which country has been named as the world happiest country in World Happiness Index 2022؟ ابھی حال ہی میں ورلڈ ہیپینس رپورٹ 2022 یونائٹڈ نیشن سسٹینیبلٹی ان کی اپنی ایک برانچ ہے، ان کی جانب سے ریلیز کیا گیا ہے۔ سو اس انڈیکس میں یا اس رپورٹ میں کون سا ملک سب سے زیادہ ہیپیسٹ ہے ان دا ایئر 2022 میں، یعنی کہ وہ 2019 سے لے کر 2021 تک اس میں رینکنگ کی گئی ہے۔ کنٹریز کی جو کیٹیگریز تھی ان کو کمبائن کیا گیا ہے اور اس کو مارچ 2022 میں ریلیز کیا گیا۔ سو آپشن اے فن لینڈ ہیپیسٹ کنٹری ہے ان دا ورلڈ، اور اس انڈیکس کو یو این اسپانسرڈ یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کی سسٹینیبلٹی کا اپنا ایک برانچ ہے جس نے اس کو ریلیز کیا ہے۔ سو اگر اس میں بات کی جائے تو پہلے نمبر پر فن لینڈ ہے، دوسرے نمبر پر ڈنمارک ہے، اور فن لینڈ یہ 5th کنزیکٹیو ٹرم یعنی کہ فن لینڈ لگاتار 5 سال تک ورلڈ ہیپیسٹ کنٹری ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈنمارک ہے، تیسرے نمبر پر آئس لینڈ، چوتھے نمبر پر سوئٹزرلینڈ اور 5ویں نمبر پر دی نیدرلینڈس ہے۔ اور اگر آخری اسپاٹ کی بات کی جائے تو افغانستان ہے جس کا 146واں رینک ہے۔ What is the rank of Pakistan in World Happiness Index 2022؟ اس ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں پاکستان کا کیا رینک ہے؟ آپشن سی 121، اور اس کو پبلش کیا گیا یونائٹڈ نیشن سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ سولوشن نیٹ ورکس کی جانب سے، اور اس کو ریلیز کیا گیا 18 مارچ 2022 کو۔ اور آپ کے ساتھ یہاں پر ایک اندر امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرتے چلے، یو این انٹرنیشنل ڈے آف ہیپینس 20 مارچ کو ہر سال آبزرو کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے علاوہ پاکستان کے مزید نیبرنگ کنٹریز کی بات کی جائے تو اس میں بنگلہ دیش کا 94واں نمبر ہے، روشیا 80، چائنا 72، انڈیا 136 یعنی کہ وہ اس ساؤتھ ایشین ریجن میں سب سے پیچھے ہیں، سری لنکا 127، ترکی 112 اور ایران 110 پوزیشن پر موجود ہیں۔ کنزال از دا نیم آف دا ہائپرسونک بیلسٹک میزائل آف وچ کنٹری؟ کنزال جو کہ ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل نیوز میں آیا ہے، یہ کس ملک کا ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے؟ آپشن بی روشیا۔ روشیا نے ابھی حال ہی میں یوکرین کو یہ دھمکی دی ہے کہ ہم آپ پر ہائپرسونک میزائل یعنی کہ کنزال چلانے جا رہے ہیں، اور یہ ہائپرسونک میزائل چلایا جائے گا یوکرین کی کنٹری یعنی کہ یوکرین کے ویسٹ میں ان کی ویپن سٹوریج ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے۔ اس کو ابھی تک چلایا نہیں گیا لیکن روشیا کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے۔ اگر اس میزائل کی رینج کی بات کی جائے تو یہ 1500 سے لے کر 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور یہ 33 ٹائم زیادہ طاقتور ہے اس فیٹ مین بام سے جو کہ ہیروشیما پر گرایا گیا تھا۔ Which city is the host of the International Geological Congress session of 2022؟ ان گیون آپشنز میں سے کون سی سٹی انٹرنیشنل جیولوجیکل کانگریس یعنی کہ یہ جیوگرافی ریلیٹڈ یہ سمٹ ہے، سیشن ہے 2022 کا، اس کو کون سا شہر منعقد کرنے جا رہا ہے؟ آپشن اے نیو دلی۔ نیو دلی 36واں انٹرنیشنل جیولوجیکل کانگریس جو کہ ورچولی ہیلڈ ہوگا مارچ 20 سے لے کر مارچ 22، 2022 تک، اور اس کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جیو سائنسز دا بیسک سائنس فار اے سسٹینیبل فیوچر۔ ارتیمس 1 is the flagship program of which space agency؟ ارتیمس 1 کس اسپیس ایجنسی کا پروگرام ہے؟ آپشن بی ناسا کا۔ ارتیمس 1 ناسا کا پروگرام ہے ٹو ایکسپلور مون، یہ بھی مون کو ایکسپلور کرنے کے لیے ناسا نے اس کو ابھی حال ہی میں ٹیسٹنگ کے طور پر کینیڈی اسپیس سینٹر سے اس کو ٹیسٹ کرایا ہے، اور اس کا جو باقاعدہ یہ جائے گا مون کو ایکسپلور کرنے کے لیے مئی 2022 میں۔ 48واں سیشن آف فورن منسٹرز آف OIC ٹو بی ہیلڈ آن؟ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں 48واں سیشن آف فورن منسٹرز آف OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ سو یہ کب سے پاکستان میں شروع ہوگا؟ آپشن سی مارچ 22 ٹو مارچ 23، 2022 تک
یہ کانفرنس پاکستان کے شہر اسلام آباد میں جاری رہے گی اور اس کا جو تھیم ہوگا وہ ہوگا بلڈنگ پارٹنرشپس فار یونٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. جرمنی سیلز انرجی ڈیل ود ڈیش ان بیڈ ٹو کور ریلائنس آن رشیا. جرمنی نے ابھی حال ہی میں کس ملک کے ساتھ انرجی ڈیل کی ہے اور اس ڈیل کا مقصد یہ ہے کہ وہ رشیا پر اپنی گیس سپلائی یعنی کہ نیچرل گیس کا جو وہ ڈیپینڈنٹ ہے رشیا پر اس کو کم کیا جائے. یعنی گیون آپشن میں سے آپشن بی قطر. جرمنی نے ابھی حال ہی میں لانگ ٹرم انرجی پارٹنرشپ کی ڈیل کی ہے قطر کے ساتھ اور اس ڈیل کو کرنے کا مقصد یہ ریڈیوس اٹس ڈیپینڈنسی آن رشین گیس, جس کے بارے میں رشیا کے اکانومی منسٹر کے اسپوک وومن نے 20 مارچ 2022 کو بتایا. منسٹری آف اکنامک افیئرس کے جو کرنٹ منسٹر ہیں رابرٹ ہیبیک نے یہ ڈیل سائن کی جب وہ دوحہ کے وزٹ پر گئے اور انہوں نے یہ ڈیل سائن کی شیخ تمیم بن حامد التہانی جو کہ امیر ہیں قطر کے. اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلے قطر دنیا کی تھرڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف لیکوفائڈ نیچرل گیس ہیں, یعنی کہ LNG گیس کی وہ تیسری سب سے بڑی ایکسپورٹرز ہیں ان دا ورلڈ. بنگلہ دیش لانچ ان نیشن وائڈ فوڈ سبسڈی پروگرام آن. کب بنگلہ دیش نے پورے ملک میں فوڈ سبسڈی پروگرام کا آغاز کیا؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن سی مارچ 2022 کو بنگلہ دیش نے فوڈ سبسڈی پروگرام کا آغاز کیا اور اس پروگرام کے آغاز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں جو فوڈ کی اشیاء تھی ان کی پرائسز بڑھ چکی تھی رشین انویژن آف یوکرین کی وجہ سے. گورنمنٹ نے بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں ان کو فوڈ میں سبسڈی دی یعنی کہ فوڈ میں ان کو رعایت دی. پاکستان سائنس ڈیل ٹو اوائڈ $10 بلین پینلٹی ان ریکو ڈیک کیس. ریکو ڈیک یہ ایریا ہے بلوچستان کا جہاں پر سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں. پاکستان کو یہ ڈیل ملی تھی, یہ پروجیکٹ پاکستان کو ملا تھا لیکن پاکستان نے اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ نہیں کر پایا جس کی وجہ سے پاکستان پر پینلٹیز لگ چکی ہیں اور پاکستان نے کافی انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پینلٹیز سے بچا سکے. پاکستان نے بھی حال ہی میں کتنے $10 بلین کی پینلٹی سے بچنے کے لیے ایک کمپنی 2 انٹرنیشنل فرمز یعنی کہ کمپنیز کے ساتھ ڈیل کی ہے. ان گیون آپشن میں سے آپشن ڈی $11 بلین کی پینلٹی سے بچنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے 20 مارچ 2022 کو یعنی کہ پاکستان کی فیڈرل اور بلوچستان گورنمنٹ نے 2 انٹرنیشنل کمپنیز یعنی کہ اینتوفیگسٹا PLC اینڈ پیرک گولڈ کارپوریشن کے ساتھ ڈیل کی ہے اور اب یعنی کہ اس ریگو ڈیک مقام پر دوبارہ سے کام شروع کیا جائے گا اور یہاں سے جو ہے ہیوج گولڈ اور کاپر ریزرو کی ایکسکیویٹنگ شروع کی جائے گی یعنی کہ ان کو نکالنا شروع کیا جائے گا. ان بیٹنگ لیجنڈ جاوید میاداد فارملی انڈکٹڈ انٹو دا PCB ہال آف فیم. کب پاکستان کے بیٹنگ لیجنڈ اور فارمر کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم جاوید میاداد کو PCB کی ہال آف فیم کی لسٹ میں شامل کیا گیا؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بی 19 مارچ 2022 کو ان کو اس ہال آف فیم کی لسٹ میں شامل کیا گیا. اور آپ کو یہاں پر ایک اندر پوائنٹ امپورٹنٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ کرنٹلی وہ کون ہے, وہ ہے فیصل حسنین. وین ایجپٹ انویلڈ 5 ancient pharaonic tombs at the Saqqara archaeological site south of Cairo. کب ایجپٹ نے 5 ancient یعنی کہ 5 پرانے فرعونی جو tombs کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ قبریں, اس کو دریافت کیا ہے؟ سکارا آرکیولوجیکل سائٹ یعنی کہ آرکیولوجیکل سائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تاریخی مقامات ہوتے ہیں اور یہ نزدیک ہیں ساؤتھ آف سائرو کے. ان گیون آپشن میں سے آپشن ڈی مارچ 19 2022 کو ایجپٹ کے جو آرکیولوجسٹس ہیں انہوں نے 5 ancient pharaonic tombs کو ڈسکورڈ کیا ہے یعنی کہ ان کو انویلڈ کیا ہے. وین پریزیڈنٹ عارف الوی لانچ دا آسان کاروبار پروگرام. کب پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف الوی نے پاکستانی بزنس مینس کے لیے آسان کاروبار پروگرام یعنی کہ اس ڈیجیٹل ایپ کا افتتاح کیا؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بھی 18 مارچ 2022 کو پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف الوی نے اس پروگرام کا اس ایپ کو لانچ کیا. پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ PKLI conducted first time liver transplant operation under the swab transplant program on. کب پاکستان کی کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلا فرسٹ ٹائم لیور ٹرانسپلانٹ آپریشن کیا ہے سویب ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت؟ یعنی کہ یہ ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں کڈنیز کو چینج کیا جاتا ہے. اب اس فرسٹ آپریشن میں آئی تھنک سو 1 and 3 یعنی کہ 3 بندوں کی جو کڈنیز ہے وہ ایک بندے کے ساتھ چینج کی گئی ہیں. آپ اس کو گوگل میں مور ایکسپلور کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی قسم کا کنسیپٹ ہے. اور اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پیشنٹس کی ڈیٹیل کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. ان گیون آپشن میں سے دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی 17 مارچ 2022 کو پاکستان کی کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے فرسٹ ٹائم لیور ٹرانسپلانٹ کی سویب ٹرانسپلانٹ
پروگرام کے تحت. Which country has been hit by red orange dust storm from the Sahara? ان given options میں سے کون سا ملک ریڈ اورنج ڈسٹ اسٹارم سے متاثر ہوا ہے جو کہ شروع ہوا یا جس کا جو اوریجن تھا وہ سہارا ڈیزرٹ تھا؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن سی اسپین. آپ کو اس پکچر میں شو رہا ہوگا ریڈ اورنج ڈسٹ اسٹارم. یہ طوفان ہوتا ہے لیکن یہ ریڈ اورنج کلر کا ہوتا ہے اور جس میں پوری فضا ریڈ اورنج ہو جاتی ہے. سو ابھی حال ہی میں اسپین اس قسم کے طوفان سے ہٹ ہوا ہے، متاثر ہوا ہے. دی MH17 crash which was making news recently happened in which country? MH17 crash جس کو ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل نیوز میں دکھایا گیا تھا، یہ کس ملک میں ہوا؟ آپشن سی یوکرین. یہ کریش بیسیکلی 2014 میں ہوا تھا جب رشیا نے ملیشین پلین کو کریش کیا اور وہ یوکرین میں جا کر گرا. اور ابھی حال ہی میں آسٹریلیا اور نیدرلینڈ نے رشیا کے خلاف لیگل کیس دائر کیا ہے، یعنی کہ لیگل انویسٹیگیشن ان کے خلاف شروع کی ہے ریگارڈنگ MH17 کریش کیس. Which country is presiding Security Council for the month of March 2022? یہ امپورٹنٹ کرنٹ افیئر ہے کہ کون سا ملک سیکورٹی کونسل فور دا منتھ آف مارچ 2022 اس کی پریزیڈنسی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. ان گیون آپشن میں سے آپشن بی یونائٹڈ عرب ایمریٹس. یہاں پر آپ کے ساتھ پورے سال کی لسٹ شیئر کی گئی ہے. مارچ 2022 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، اپریل 2022 میں یونائٹڈ کنگڈم ہے، مئی 2022 میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہوگا. UN ڈیزیگنیٹ ڈیش ایز انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبٹ اسلاموفوبیا. یونائٹڈ نیشنز نے کس دن کو ایز اے انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبٹ اسلاموفوبیا ڈیزیگنیٹ کیا ہے؟ آپشن سی 15 مارچ ایوری ایئر ایز اے انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبٹ اسلاموفوبیا آبزرو کیا جائے گا. پاکستان نے انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبٹ اسلاموفوبیا کی ریزولوشن کو OIC میں پروپوزڈ کیا تھا اور اس کو پھر پریزنٹ کیا یونائٹڈ نیشنز میں اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا بائی یونائٹڈ نیشنز آن 15 مارچ 2022 کو. پنجاب کلچر ڈے سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن. پنجاب کا ثقافتی دن ہر سال کس دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ آپشن ہے 14 مارچ 2022 کو ایوری ایئر پنجاب کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. Who claimed responsibility for a missile strike on March 13, 2022 in the northern Iraqi city of Erbil? کس ملک نے نارتھرن عراقی سٹی آف ایربل پر میزائل اسٹرائک کی ذمہ داری قبول کی ہے جو کہ 13 مارچ 2022 کو ہوا؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بی ایران. اور ایران کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ اسٹرائکس اسرائیلی اسٹریٹجک سینٹر پر کی ہیں اور ایران نے اس سے بھی خبردار کیا ہے عراق کو کہ ہم آپ پر مزید اٹیکس کر سکتے ہیں. ایران نے 13 مارچ 2022 کو 12 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ایربل سٹی میں گرائے ہیں. اس سے اسرائیلی اسٹریٹجک سینٹرز کو اتنا نقصان نہیں پہنچا لیکن لوکل جو بلڈنگز ہیں ان کو یعنی کہ عراق میں مٹیریلسٹک نقصان ہوا ہے. انڈیا فائرڈ اے سپر سونک کروز میزائل بلیوڈ ٹو بی برہموس انٹو پاکستان آن. انڈیا نے پاکستان میں سپر سونک کروز میزائل جو کہ پاکستانی انٹیلیجنس یا پاکستانی آرمی کے مطابق اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ برہموس ہے. سو کب انڈیا نے یہ میزائل پاکستان میں فائر کی؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن اے مارچ 2022 کو انڈیا نے پاکستان میں یہ میزائل لانچ کیا. انڈیا کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ایکسیڈنٹلی یہ پاکستان میں فائرڈ ہوا ہے لیکن پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں اور پاکستان نے اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کا وہ کیا ہے کہ پاکستان اس کی انویسٹیگیشن کرے گا کہ یہ ایکسیڈنٹل فالٹ تھا یا یہ جان بوجھ کر پاکستان کی ایریا میں گرایا گیا ہے. دی میوزیم آف دا فیوچر از سچویٹڈ ان وچ کنٹری. میوزیم آف دا فیوچر کس ملک میں واقع ہے؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اس کو فروری 2022 میں اوپن کیا گیا لیکن اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اور ہم سے یہ فروری میں رہ گیا تھا اس لیے اس کو مارچ میں شامل کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک الگ انداز یعنی کہ اگر 4th فلور پہ آپ ایکسپلور کریں تو پورا کا پورا اسپیس اسٹیشن بنایا گیا ہے. 3rd فلور میں AI روبوٹکس ہے یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو ان سمپل ورڈز کی انجینئر یا جتنے بھی انوویٹرز ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ پلیس ہے کہ وہ یہاں پر اپنے آپ کو کریٹ کر سکتے ہیں، اپنے فیوچرز کو وہ ایک بہتر انداز سے بنا سکتے ہیں. Which country has launched a military satellite in orbit in March 2022? کس ملک نے ملٹری سیٹلائٹ لانچ کیا ہے آربٹ میں مارچ 2022 کو؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن ڈی ایران. ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس نے سکسیسفلی سیکنڈ ملٹری سیٹلائٹ جس کا نام نور 2 رکھا گیا. اس سے پہلے نور 1 تھا، ابھی مارچ 2022 میں نور 2 جو کہ ملٹری سیٹلائٹ ہے اس کو آربٹ میں لانچ کیا گیا ہے. کوئین ایلزابتھ ڈیسائیڈڈ ٹو ریزائڈ پرماننٹلی ایٹ. کوئین ایلزابتھ نے ابھی جو رائل پیلس میں وہ رہ رہی تھی اس نے اس جگہ کو چینج کیا ہے پرماننٹلی. ابھی وہ کہاں پر رہ رہی ہے؟ ان گیون آپشن میں سے آپشن بی ونسڈر کیسل.